أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام بہنوں کو۔ آج انشاءاللہ جن نبی کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام۔ اور سیدنا ایوب علیہ السلام کے کا ذہن میں نام آتے ہی جو ہے ان کی ایک کوالٹی اور ایک بات جو بچپن سے ہم لوگوں کے ذہن میں آتی ہے اور ہم نے سنی ہے چھوٹے اپنے اس میں، وہ ان کے صبر کا معاملہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی طرف سے جو چیزیں ان کے اوپر آئیں اور اس پہ جو ہے انہوں نے جس طرح بہترین صبر کیا، وہ کس طرح کا تھا یہ ان کے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے زیادہ کہ ہمیں اس سے اپنے سیکھنے کے لیے اور ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں ان کی اس زندگی سے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ آتا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو بہت زیادہ ان کا وہ نہیں ملتا کہ ان کا علاقہ کس طرف تھا اور کس طرح مبعوث کیا گیا، لیکن مفسرین کی کچھ رائے ہے کہ یہ رومی تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ حوران کی جگہ پہ جو ہے یعنی دمشق سے قریب جو جگہ تھی وہاں پہ یہ مبعوث ہوئے، اور یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے ظاہر کہ تھے، آگے ان کے ڈسینڈنٹس میں تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولادوں میں سے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے لیے جو آتی ہیں ان کی خصوصیات میں سے وہ یہ کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ دولت اور مال عطا کیا۔ یہ جو ہے بہت نیکوکار تھے، متقی اور مساکین کے لیے بہت رحم دل تھے، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرتے تھے اور مہمان کا اکرام کرتے تھے، مسافر کو اس کی منزل پر پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ یعنی کہ اتنا مفسرین نے لکھا ہے اور آیا ہے تفاسیر میں کہ بہت زیادہ یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب سے اور مویشیوں سے اور زمینوں سے اور بہت زیادہ تعداد میں نوازا تھا۔ کہیں کہیں 1000 کی تعداد مفسرین نے لکھی ہے کہ 1000 کی تعداد میں ان کے پاس ہر چیز مویشیوں کی شکل میں موجود تھی، زمینیں بہت بڑی بڑی سی ان کے پاس موجود تھیں، اور اس کے علاوہ ان کی اولاد بھی بہت اچھی، مطلب روایات میں آتا ہے کہ شاید 12 ان کے بیٹے تھے۔ تو ان کے پھر اس کے علاوہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں تھیں اور نبوت تھی ساتھ میں، اور اس کے علاوہ یہ پوری جو اپنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوالٹیز جو ہیں وہ بھی بالکل اعلیٰ درجے کی ہیں یہاں پہ، کہ یہ بہت نیک، متقی اور ہر چیز کرنے والے، اور اللہ اور پھر اتنی نعمتوں پہ جو سب سے بڑھ کے یہ کام کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان کی جو ہے وہ ہوا پھر یوں کہ یہ ظاہر ہے کہ بہت مشہور تھے اپنے علاقے میں اور لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے فالورز بھی ہوں گے
جو ان کے اوپر ایمان لے کے آئے. دعوت تو یہ ظاہر ہے ہر نبی کا اللہ تعالیٰ نے جو کام ایک ہے وہ اللہ کی دعوت پہنچانا اور لوگوں کو ایمان کے اوپر لے کے آنا. تو یہ وہاں پہ تھے موجود اور ان کا جو ہے وہاں پہ یہ کام ظاہر ہے کہ جاری تھا اور لوگ ان کے اوپر بہت یقین بھی رکھتے تھے اور ایمان بھی. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد وہی کام شروع ہوا جو ہم نے ہر نبی کے اس میں دیکھا کہ شیطانی وسوسہ جو ہے وہ شیطان نے اپنا رول پلے کرنا شروع کیا اور شیطان نے وسوسہ وہاں پہ ڈالنا شروع کیا کیونکہ شیطان شروع سے حاسد ہے. اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں سیدہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں سنا کہ اس نے کس طرح سے جو ہے وہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور وہ کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی وہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے وہ چیلنجز کرتا ہے اور بولتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس نے یہی کام کیا اور اس نے یہ وسوسہ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا کہ اتنے آسودہ حالات میں یعنی کہ جو ان کے حالات ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی اس میں ماشاءاللہ سے رہ رہے ہیں اور ساری چیزیں انہیں میسر ہیں. اس کے اوپر وہ بہت زیادہ نیک ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کہتا ہے اور وسوسہ ڈال دیتا ہے مطلب ٹاک آف دی ٹاؤن بنا دیتا ہے جسے آپ کہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت آسان بات ہے کہ اگر اتنی آسودگی ہو اور اتنے حالات اچھے ہوں تو پھر کیا مشکل ہے کہ اس میں نیکی کی جائے. اس میں نیکی کرنا تو بہت آسان ہے. جو ایک عام کانسیپٹ ہماری بھی ذہنوں میں بنتا ہے نا کہ ہم بالکل آسودہ ہوں گے, جب ہمارے ذہن بالکل یکسو ہوں گے اور جب ہم بالکل اپنے ہر حالات سے بالکل ایک طرف ہوں گے تو ہی ہم اللہ کے آگے جو ہے وہ کام کریں گے, اللہ کا کوئی کام کریں گے یا نیکی کریں گے یا نیکی کا معاملہ کریں گے. لیکن اگر ذرا سا بھی ہمارے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے کسی بھی چیز میں اور ہمارے ذہنی کیفیت بالکل ڈسٹرب ہو تو ایون ہم کسی کلاس کو جوائن کرنے سے بھی گریز کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری ہمت نہیں ہوتی اور کوئی بات ہم سننے کے لیے جو ہو وہ تیار نہیں ہوتے کہ ہم ذہنی طور پر اس وقت عجیب سی کیفیت میں ہیں یا ہماری کیفیت اچھی نہیں ہے. تو یہ چیز تو ہم دیکھتے ہی ہیں. اور پھر یہ شیطان نے یوں وسوسہ پھیلانا شروع کرا ہر جگہ پہ اور اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہے وہ اتنے وہ ہیں اور تو اس کے بعد جو ہے ان کے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ زیادہ ابھرے گا. اس پر جو ہے وہ ایک طرح سے یہی آیا روایات میں کہ شیطان نے شاید اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ چیلنج کیا یا کچھ اس طرح کی کچھ تفاسیر میں ہے اور کچھ میں نہیں ہے. بہرحال ایسا ہوا کہ اسی کے نتائج میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش جو ہے وہ آ گئی اور حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ لوگوں میں سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے, پھر جو ان کے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں, پھر فرمایا کہ پھر جو ان کے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں ان کی. بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. اگر بندہ اپنی دین میں سخت ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق مصیبت بھی ہوتی ہے. پھر آزمائش بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال پر چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے اور جامع ترمذی کی یہ حدیث نمبر آپ کے سامنے لکھی ہوئی. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ سب سے زیادہ آزمائش میں. اور پھر ہم نے اب تک جتنے انبیاء بھی اب ہم نے اچھا خاصا الحمدللہ اپنے اتنی کلاسز میں آج ہماری 9ویں کلاس ہے اس دور قرآن کے تسلسل کی اور آج ہم جو ہے وہ اتنے الحمدللہ جو ہے کافی انبیاء کی ہم زندگی دیکھ چکے ہیں اور تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کی زندگی جو ہے وہ آزمائش میں سے گزری ہے اور ابتلا ہوئی ان کی اور وہ لوگ ٹیسٹ کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ کیا لازمی طور پہ. تو یہاں پہ پھر جب ہم نے دیکھا کہ جو نعمتیں سیدنا ایوب علیہ السلام کو نوازی گئی تھیں تو وہ ہوا کیا کہ اس میں یہ ہوا کہ پھر ایک دم سے کوئی آسمانی بجلی گری اور ایک دم سے ان کی تمام زمین, تمام مال مویشی سب کچھ تباہ ہو گیا. اسی میں ان کی اولاد بھی ختم ہو گئی. یہ تو ان کی مالی کیفیت ہوئی. کچھ روایات میں آیا کہ یہیں تک پہلے ہوا تھا کہ پہلے ان کی مالی کیفیت ختم ہوئی تھی اور اولاد ختم ہوئی اور یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. تو پھر بھی وہ نیکی کا کام یعنی پھر بھی کرنے سے رکے نہیں تھے. تو پھر دوبارہ شاید یہ وسوسہ ہوا یا پھر جو ہے وہ ایسا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد ان کو صحت کی طرف سے بھی جو ہے وہ
آزمایا، لیکن مختلف روایات ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک ساتھ بھی ایسا ہو گیا شاید. تو جو صحت کی ان کی بھی ختم ہو گئی، ان کی اولاد بھی ختم ہو گئی، ان کا تمام مال بھی ختم ہو گیا، اور ان کو جلدی بیماری جو ہے وہ ہوئی، بہت شدید قسم کی جلدی بیماری تھی، ایگزیما کی کوئی بہت خراب کیفیت، شدید کیفیت تھی، اور ان کو جوڑوں کا شدید درد ہو گیا کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہے، اور ان کو جو ہے وہ کھانا ہضم کرنے میں بھی پریشانی ہوئی، یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہو گئیں. اس کے بعد ایک ساتھ ہو گئی، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ساتھ ہو گئی، ہو سکتا ہے کچھ گیپس ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ ہی ہو گیا ہو، یہ اللہ عالم بالصواب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، کیونکہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا کوئی بہت ڈیٹیل ذکر ہمیں قرآن پاک میں ہم جانتے ہیں کہ نہیں ملتا. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ 4 مرتبہ ہے، اور جو ابھی پہلی آیت آپ نے سنی ایک یہاں پہ ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت تھی، اور اب سورہ صاد کی آیات میں کچھ ہم دیکھیں گے، ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ ان کے یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ختم ہو گئی چیزیں. پھر جب ان کو بہت زیادہ شدید بیماری ہوئی تو ان کے جو شہر والے تھے ان لوگوں نے بھی جو ہے نا وہ ان کو وہاں پہ یہ کرنا شروع کرا کہ ان کے شہر والوں نے بھی ان کو وہاں پہ باہر نکالنے کا کہا. انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے مشکل اس وقت بن جائیں گے، ان کو کس طرح کی بیماری ہے، کہیں ہم بھی اس میں نہ مبتلا ہو جائیں، اور یہ ساری چیزیں. تو ان کو نکال دیا گیا. اب جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو پھر جو ہے یہ آیا ہے کہ روایت میں کہ ان کی جو سب لوگ ان کو چھوڑ گئے. یہاں تک یہ ہوا کہ جب وہ ان حالات میں پہنچے تو ان کے سارے رشتہ دار، ان کے سارے دوست، سب لوگ جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ اکیلے رہ گئے وہاں پہ. اور ان کی بیوی بس جو ہیں، ان کی بیوی کا یہ آتا ہے کہ شاید وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے خاندان والوں میں سے تھیں، ڈسینڈنٹس میں تھیں، ان کی ذریت میں سے تھیں آگے، شاید تو وہ نیک روح تھیں، اور وہ صرف ان کے ساتھ رہیں. اور وہ ان کے ساتھ جب شہر سے نکالے گئے تو باہر ایک جگہ پہ ڈال دیے گئے ان کو، بالکل کونے میں، اور وہاں پہ انہوں نے خیمہ لگایا اور وہ وہاں پہ رہنے لگے. اس طرح کی چیز ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں اس حوالے سے بھی ملتی ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی ایوب علیہ السلام پر ان کی آزمائش 18 برس تک برقرار رکھی. دور و نزدیک کے تمام رشتہ دار اور دوست احباب انہیں چھوڑ کر چلے گئے، سوائے 2 رشتہ داروں کے جو ان سے بہت وابستہ تھے. وہ دونوں صبح اور شام کو آتے تھے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ جان لو واللہ ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں کسی نے ویسا گناہ نہیں کیا. دوسرے نے پوچھا کہ وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ 18 سال ہو گئے اللہ نے اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی تکلیف دور نہیں کی. اب وہ دونوں شام کو آئے تو اس آدمی سے صبر نہ ہوا اور اس نے سب کچھ ایوب علیہ السلام کے سامنے کہہ ڈالا. تو ایوب علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو، مگر اللہ جانتا ہے کہ میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرتا تھا جو جھگڑا کرتے ہوتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے، یعنی اللہ کی قسم کھاتے ہوئے جھگڑا کر رہے ہوتے تھے. تو میں گھر لوٹ کر ان کی طرف سے کفارہ ادا کرتا تھا، اس امر کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اللہ کا نام سوائے حق بات کے لیا جائے. یعنی کہ یہ حال تھا ان کی نیکی کا کہ وہ اگر سن بھی لیا کرتے تھے کسی کے جھگڑے کو تو وہ وہاں پہ جا کے صلح یعنی کہ پھر آ کے ان کی جگہ پہ کفارہ دیا کرتے تھے. تو یہ والی چیز تھی. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ 18 سال کا عرصہ آتا ہے کچھ، یعنی کہ یہ اس کے اندر 18 سال کا عرصہ بتایا جا رہا ہے. مختلف مفسرین نے 13 بھی کہا، کسی نے 15 کہا. 12 یہ چیزیں ان کے واقعے میں موجود ہیں، لیکن جو اصل بات ہے ان کے واقعے میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سب چیزوں پہ آزمانا شروع کیا تو یہ بہت لمبا عرصہ ہے، اور 18 سال تک جو ہے وہ اس کو بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سہتے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا رویہ آزمائش میں کیا تھا. ان کا رویہ آزمائش میں یوں رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صابر اور بہترین بندہ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، یعنی صابرن
نعم العبدو انہو اواب، یعنی یہ 3 کوالٹیز ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتائیں آیت میں، اس آیت میں جو ابھی سورہ انبیاء کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، وہ رہ گیا میرا پڑھنا، میں انشاءاللہ بھی پڑھتی ہوں آپ کے سامنے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی، یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی کو اس کو نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ پھر اگلی آیات جو ہے میں نے جیسے کہا تھا سورہ صاد کی ہیں، یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی، یہ 41 اور 41 سے لے کے 44 تک آیت ہے یہ سورہ صاد کی۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ یہ دیکھیں وہی کہ وہ شیطان کا جو وسوسہ تھا جو ابھی ہم نے دیکھا اور اس کو پڑھا کہ یہ وہاں پہ یہ ذکر یہاں اس آیت میں ہمیں ملتا ہے اس بات کا۔ تو ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ یعنی یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ ان کی کوالٹیز کیا رہیں جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی، تو ان کا رویہ یہ رہا کہ وہ صابر تھے، بہترین بندے تھے اللہ کے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بار بار۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ سب سے پہلی کوالٹی ہے، اور صبر آپ مستقل جو ہے وہ صبر کا معاملہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں گزشتہ کلاسوں میں بھی، یعنی جو جس نبی کے اوپر بھی ظاہر ہے ہم نے بات کری ہے اور ہماری بہنوں نے، رابعہ نے اور مریم نے بات کری ہے، وہاں پہ صبر کی ایک کوالٹی جو ہے وہ مستقل آتی رہی۔ ہو سکتا ہے یہ بات یہاں پہ کچھ ریپیٹ بھی ہو رہی ہو، لیکن یہ بات اتنی اہم ہے کہ یہ ہم، کیونکہ یہ تو معاملہ ہی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا یہی ہے نا کہ وہ صبر کی وجہ سے وہ جانے گئے اور مانے گئے اور پہچانے گئے۔ یعنی کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ لیجنڈ بن جاتے ہیں کوئی کسی چیز کے لیے، تو سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہے وہ اسی کے لیجنڈ بنے کہ وہ صبر کرنے والے، اور ان کے نام کا متبادل بھی جو ہے وہ تاریخ میں اور روایات میں جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو صبر کے معنی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ باندھنا ہے، رک جانا ہے کسی چیز سے، یعنی بن جانا کسی چیز سے، اپنے آپ کو روک لینا، ارادے کی مضبوطی ہے، عزم کی پختگی ہے، خواہشات نفس پر قابو ہے۔ لیکن یہ چیزیں بس صرف اتنی آسان نہیں ہے، یعنی کہ صرف اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بن جانا اور روک لینا، اور یعنی کہ یہ تو ایک لغوی معنی ہے صبر کے آپ کے۔ یہ صبر کی تو ایسا حال ہے کہ صبر جو ہے وہ ہر جگہ مطلوب ہوتا ہے نا، انسان کو ہر جگہ مطلوب ہوتا ہے، کسی بھی چیز سے رکنا، کوئی کام کرنا، ایون یہ کہ ان کلاسز میں ابھی ہم جوائن کر رہے ہیں تو ہم اپنا سارا کچھ جو اپنے ہم نے چیزوں کو اس سے میچ کرنے کے لیے اپنے روٹین کو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی ہمارا صبر کا معاملہ ہے۔ اور اس سے پہلے جب ہم الحمدللہ جایا کرتے تھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وقت دوبارہ لے کے آئے کہ ہم لائیو کلاسز لیں اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کو دیکھیں انشاءاللہ۔ تو وہ چیز بھی ہمارے ساتھ اس میں بھی صبر کا معاملہ ہے کہ ہم اپنی دوسری چیزوں کو روک کر، اپنی دنیاوی چیزوں کو روک کر الحمدللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس دین سے جڑیں اور اس کی کچھ بات سننے کے لیے تیار ہوں اور آئیں، آگے بڑھیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ اس نے اس طرح سے یہ بننا، اس طرح سے رکنا، یعنی کہ ہر چھوٹی سی چیز کے کام کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ کیا ہوتی ہے آپ کے خواہشات نفس کے خلاف ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک معنی ہے نا خواہشات نفس پر قابو۔ تو یہ چیز جو آپ کے اندر ہوتی ہے کہ جو آپ کا دل کچھ چاہ رہا ہے کرنے کا اور آپ نے لیکن اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ اس پہ رک گئے اس کو کرنے سے، تو وہ صبر آپ کا وہاں پہ بھی آیا سامنے۔
پھر اس میں ارادے کی مضبوطی ہے کہ جس چیز کو ہم نے کا ارادہ کر لیا ہے اور ہمیں وہ کام کرنا ہے تو بس پھر اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ صبر کا معاملہ ہی ہمیں اس سے کامیاب کرے گا اس کے اوپر. اور اسی طرح ارادے اور عزم کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے. تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ بہت پسندیدہ، اور قرآن میں تو بہت یعنی ہر جگہ اور تقریباً ہر 2 آیت کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ ہم صبر کا معاملہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کی طرف رغبت دلائی ہے اور تلقین کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے. اور یہ شروع جو ہے نا وہ اس کی بھی ہم بات کریں گے کہ یہ شروع کیا ہے، یعنی کہ مطلب اتنا یہ مطلوب ہے یہ صبر کے، اور جو مقبول ہے جسے کہیں آپ کے جو قبول کرنے والا صبر ہے اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے. اس کے بعد وہ بہترین جو دوسری کوالٹی ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ وہ بہترین اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ ہر اللہ کے حال میں جو ہے وہ اطاعت گزار اور اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے حکم اور اللہ کی تقدیر کے آگے اپنا سر جو ہے وہ جھکانے والی شخصیت تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اواب کی ایک کوالٹی آئی، اس کے اندر اواب کا جو لفظ استعمال ہوا اس آیت کے اندر کہ ان کے جو ایک کوالٹی تھی وہ اواب تھی. اور وہ اس میں صبر کرنے کا یہ فارمولا بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر. اور یہ فارمولا کیا ہے کہ اللہ سے رجوع کرنا بار بار، یعنی بار بار آپ اللہ سے رجوع کریں گے. یعنی 18 سال کے جو عرصہ ہے یا یہ جتنا ہے یہ کافی زیادہ عرصہ ان کی اس میں آتا ہے. اور وہ اس کے اندر صرف اذکار کیا کرتے تھے. یعنی یہاں تک آیا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کچھ نہیں ہل سکتا تھا، صرف دل اور زبان چلتی تھی اور اس میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو یہ چیز تھی. اب یہاں تک تو ہم نے ان کی بات کی ہے ابھی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رک کے تھوڑا سا یہاں پہ کہ ہمارے پاس جو ہے آزمائش میں میں سوچوں کہ میرا کیا رویہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز آئی میرے پاس کہ کوئی آزمائش آئی، اور وہیں جو سب سے پہلا پوائنٹ مجھے ملتا ہے وہ یہ کہ میرا فیتھ کرائسس، یعنی عقیدے کی خرابی. کیا عقیدے کی خرابی اس کے اندر آئی میرے پاس کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ میں ہی ہوں جس نے مطلب میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. سوال میرے اٹھنا شروع ہو گئے فوراً. اور پھر میں نے وہاں پہ اپنا عقیدہ متزلزل ہو گیا، میرا ایمان جو ہے وہاں پہ خراب ہونا شروع ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں کیسے ڈال سکتا ہے، ایک یہ نظریہ ہمارے سامنے پایا جاتا ہے. جو سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں انسان اتنی تباہی اور بربادی کا شکار ہیں اور اس وقت ہو رہے ہیں اور موجود ہیں، تو اگر کوئی اللہ ہے اور جو ان کے اوپر نگہبان ہے تو وہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اتنی مشکل میں ڈالے. یعنی کہ یہ ایک فیتھ کرائسس ہے. اس کے بعد پھر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً دوسروں سے ہے نا مدد کے آستانوں پر جا کر ان سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں. فوراً ہمارے یہ ایک رویہ آ گیا سامنے. پھر یہ ایک ہماری سوچ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. اور پھر جب ہم مستقل ہی اگر آزمائشوں میں ایک کے بعد ایک، اور اگر وہ ہم سے ختم نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے اوپر سے وہ چیز ختم نہیں ہو رہی تھی، وہ ابتلا یا وہ چیز، تو ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. ایک اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا ہمارا فیتھ کرائسس چل رہا ہے یا عقیدے کی خرابی چل رہی ہے کہ ہم بس فوراً اس چیز میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے میرا کوئی کام نہیں بن رہا، یا مجھے مطلب جو آزمائشیں میں نے ابھی رکھی سیدنا ایوب علیہ السلام کی، پھر ہم اپنی آزمائشیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں نے یہاں پہ رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا. یہاں تک کہ جو مال، آپ یہ ایک مال کی حدیث طویل اس کے اندر تھا کہ یہ مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یہاں تک کہ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس جو مال و دولت ہو تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں گا، مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے. یعنی کہ وہ مال کا سوال کر رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پہ تھی یہ بات. اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے. اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی. صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے.
تو یہ چیز جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبر کی کتنی اہمیت ہے ہمارے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی مستقل بہت ساری ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جو صبر کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ جو میں نے کہا کہ اب سیدنا ایوب علیہ السلام اور انبیاء کا جو آیا کہ انبیاء کرام نے کبھی سوال نہیں کیا، ہم نے تو فوراً سوال کر دیا نا کہ ہم ہی کیوں اور ہمارے ساتھ ہی کیوں۔ انبیاء جو انبیاء کرام تھے انہوں نے کبھی بھی یہ سوال نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اپنے نیک بندوں کو ہی زیادہ آزماتا ہے، جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اس کے مقرب، جیسے ابھی ہم نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا پڑھا بھی، ان کی ایک کوالٹی کہ وہ اللہ کے اچھے اور نیک بندوں میں سے تھے۔ تو وہ چیز آئی، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام نے سوچا کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ انہوں نے پریکٹیکل پہ آئے، وہ باتیں نہیں بنائی انہوں نے، یا انہوں نے سوچا نہیں، یا وہ اپنے عقیدے نہیں خراب کیے انہوں نے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب انہوں نے یہ سوچا کہ اب اگر یہ آ گئی یہ چیز تو اب ہم کریں کیا۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام کا سب کچھ لے لیا گیا ایک ساتھ، ہم نے دیکھا تقریباً ایک ساتھ ایک ہی زمانے میں، آگے پیچھے سب کچھ ہی لے لیا گیا۔ تو میں سوچوں کہ میرے اس لیے تو جو ہے وہ اگر صرف ایک چیز بھی مجھ سے ان میں لے لی جائے، یہ کچھ لسٹ میں نے ایک سامنے میرے ذہن میں جو چیزیں آئی وہ رکھی کہ صحت بھی اگر میری خراب ہو، اور مال میرا لے لیا جائے، یا میری جاب چلی جائے ہماری، یا اولاد ہماری کوئی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ لے لے، یا ہمارے جھگڑے آپس کے، طلاق، موت، یعنی کہ ان چیزوں میں اگر مبتلا کی جاتی ہوں تو پھر میرا تو رویہ بالکل ہی مختلف ہے نا۔ میں نے تو دیکھ لیا ابھی کہ میرا رویہ کیا تھا۔ تو اس میں ابھی جو ہم اس وقت اس دور میں ہیں، یہ وہی چیلنج ہے جو اس وقت یہ ایک طرح سے یہ چیلنج ہوا نا حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ وہ ان کو سب کچھ لے کے ان کو اس آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اور ان کا رویہ کیا ہوا۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں مستقل ہمارے ساتھ خود بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور مستقل ہماری بہنیں جو ہمارے اطراف میں ہوتی ہیں، ملتی ہیں ہم سے، ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کبھی ان کی صحت کا معاملہ، اور اس وقت تو جو یہ 2 سال سے گزشتہ جو پورا کرائسس چل رہا ہے دنیا کے اندر، یہ تو کتنے سارے ہمارے سیٹلڈ لوگ تھے یہاں پہ، وہ چلے گئے، ان کی نوکریاں چلی گئیں، یا کسی کی صحت خراب ہو گئی، یا کسی کا مال ختم ہو گیا، اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہوئے۔ اور اس معاملات کو فیس کرتے کرتے ان لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ پھر ذہنی طور پہ بھی خراب ہو گیا ان کا وہی انزائٹی اور ڈپریشن اور وہ سارے معاملات جو ہیں وہ بیچاروں کے ساتھ ہوئے، اور اس کے اندر وہ چیزیں نہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء کرام جو ہے الحمد للہ، اور ایسی ہستیاں وہ ہیں، ظاہر ہے کہ ان ہستیوں تک پہنچنا، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے، شاید ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن یہ بھی ہم دیکھیں کہ وہ نبی جو تھے وہ بھی تمام جو ہے وہ انسان تھے، اور اللہ پاک نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو، نبیوں کو اسی لیے انسان بنا کے بھیجا تھا، تاکہ وہ ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا تھا نا۔ تو ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑی چیز، کچھ اور ہی تھی نا، مخلوق فرشتے تھے یا کچھ اور چیز تھی کہ جنہوں نے یہ کام کر لیا، انسان تھے ہمارے جیسے۔ اور ظاہر ہے کہ بس صرف فرق جو تھا ان کے وہ اس کے اندر، وہ ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کے لیول کا فرق تھا، کہ جو ان کا ایمان کا لیول تھا وہ انہیں آمادہ کرتا تھا، اور اتنا یقین اور عقیدہ ان کا اتنا پختہ کہ وہ اللہ کی آئی ہوئی تمام آزمائشوں کے اوپر جو ہے وہ بس صبر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اسی کے اندر سے اپنا راستہ بناتے تھے، راستہ بنا کے اس میں سے نکلنا، اس کے جو ہے وہ کام کرنا اس کے ٹریک کے اوپر۔ ابھی میں دعا پہ نہیں آئی ہوں، اس لیے دعا پہ نہیں آئی کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے دعا جو ہے وہ کی نہیں فوراً، انہوں نے دعا جو ہے وہ رکے رہے وہ دعا کے لیے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ اس کا یہ آیا ہے جو کیا گیا تجزیہ، وہ یہ کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ میرے صبر کے منافی نہ ہو جائے، کہ میں اللہ نے جو مجھے آزمائش دی ہے یا جس چیز میں اللہ نے مجھے مبتلا کیا ہے، کہیں وہ صبر کے منافی نہ ہو جائے بات کی اگر میں دعا مانگوں۔ تو اس لیے وہ اس بات سے رکے ہوئے تھے۔ پھر روایات میں آیا بہت کہ مطلب بہت سارے مختلف ٹیسٹ ہوئے، پھر اتنا ہوا نا کہ جب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا بالکل، اور وہ بالکل شہر سے باہر چلے گئے، اس کے بعد ان کی جو
بیوی تھی وہ کماتی تھیں اور مطلب مختلف گھروں میں کام کرتی تھیں. پھر ایک وقت یہ آیا کہ ان کی بیوی کو بھی کہیں کام نہیں دیا گیا, کوئی کام نہیں دیتا تھا ان کو, اور وہ بہت پریشانی کا عالم آیا کہ ان کو کھانے پینے کی ان کے پاس مشکل ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی. تو اس میں پھر آیا ہے واقعہ تھوڑا سا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہے وہ ان کی بیوی نے پریشان ہو کے, جو ابھی میں نے آیات آپ کے سامنے پیچھے ترجمہ پڑھا تھا, کہ اس میں جو ہے وہ ان کی بیوی نے شاید سیدنا ایوب علیہ السلام سے کہا ہوگا کہ آپ دعا کریں, اتنا زیادہ یہ وقت مشکل ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس سے کس طرح نکلیں گے. تو سیدنا ایوب علیہ السلام کو اس پہ غصہ بھی آیا, اور مطلب ایسا آیا, مفسرین نے لکھا کہ شاید غصے کا اظہار ہوا, ظاہر بیماری اور جھنجھلاہٹ میں انسان کا جو فرسٹ ری ایکشن ہوتا ہے وہ غصہ ہوتا ہے, اس کو کوئی چیز پھر مطلب برداشت کرنا مشکل ہو رہی ہوتی ہے, یا وہ جن حالات میں بھی ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جو ہے وہ کہا کہ یہ کس طرح کی بات کی, اگر میں صحت مند ہوتا, تو انہوں نے قسم کھا لی وہاں پہ کہ میں جو ہے وہ اگر صحت مند ہوتا تو تمہیں 100 کوڑے مارتا. تو اس کا ذکر جو ہے وہ اس آیت میں ہم نے دیکھا ابھی کے پیچھے, جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا تھا سورہ صاد کی آیت کا, کہ ایک مٹھا لو, اور ہم نے اس سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے, اپنی قسم نہ توڑ, ہم نے اسے صابر پایا. یعنی کہ یہ بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی بیوی کی تکریم کرنی تھی کہ وہ اتنی صابر خاتون تھی خود, ان کا بھی ایک ہم کیریکٹر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, کہ ہر طرح کے حالات, جیسے بھی جب شوہر کی اتنی زیادہ بیماری اور اتنی زیادہ کرب کی کیفیت اور اتنی تکلیف, لیکن آپ دیکھیں کہ سب نے ان کو چھوڑ کے نکال دیا, لیکن یہ کتنی نیک روح بیوی ہوں گی کہ الحمدللہ یہ ان کے ساتھ رہی, ان کا خیال رکھا, ایون یہ کہ کمانے بھی نکلی, اور کما کے جو ہے وہ وقت, ظاہر ان کے اوپر وقت آیا تھا اس مشکل میں, تو ان کو اس بات کی ضرورت پڑی کہ وہ کمائیں اور باہر نکلیں, اور وہ نکلی, اور انہوں نے کسی حد تک بہت کوشش کری کہ وہ کما کے لاتی رہی, لیکن جب اس طرح کے حالات ہوئے تو بالکل ظاہر ہے کہ نیچرل چیز تھی یہ کہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہوئی ہے, انہوں نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ وہ دعا کریں, تو اس پہ یہ تھوڑی سی شاید ناراضگی کا اظہار ہوا. تو یہ کفارہ جو اس قسم کا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو سکھایا کہ بس آپ ایسا کریں کہ وہ چھڑی لے لیں, یا جو تنکوں کی کوئی چیز لے لیں جس میں 100 تنکیں ہوں, اور وہ ہلکا سا ان کو مار دیں, تاکہ آپ کا کفارہ بھی, قسم بھی ادا ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ نبی تھے, انہوں نے قسم اٹھائی تھی, تو یہ ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قسم اٹھانے کی بھی کتنی اہمیت ہے, اور اس کے کفارہ ادا کرنے کی بھی کتنی اہمیت ہے. تو یہ حالات ان کے چلتے رہے, اور اس کے بعد پھر یوں ہوا کہ جب یہاں بہت زیادہ سخت حالات ہو گئے, تو ان کی بیوی جو ہے وہ بہت سخت پریشان ہونے لگی, اور پھر جب آخر کار انہوں نے دیکھا کہ ہاں بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے, تو پھر سیدنا ایوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ جو ابھی ہم نے تلاوت میں سنی بھی, کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. تو یہاں پہ یہ آیا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تاکہ ان کے وہ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس سورہ صاد کی آیات میں کہا کہ ہم نے ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول کر لیا. یہاں پہ آیا یہ کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی, اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا, اور صرف اس کے اہل و عیال ہی کو نہیں دیے, بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر, اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں رویے, پھر وہی ہمارے بھی آ گیا, ہمارے لیے بھی ایک آزمائش کا یہاں پہ رویہ, کہ جب انہوں نے کیا کیا, صبر کیا, وہ اواب بنے ان حالات میں, انہوں نے اللہ سے رجوع کیا مستقل, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا جو ہے وہ فوراً سنی. یعنی کہ اس میں ٹائم نہیں ہے. مفسرین نے کہا کہ یہ ٹائم نہیں لگا, جتنی جلدی وہ عذاب کی کیفیت ہوئی تھی, مطلب جو آزمائش کی کیفیت ہوئی تھی, سب چیزیں ختم ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مانگتے ہی جو ہے وہ اس کو قبول بھی کر لیا. اور یہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہ اب آزمائش پر صبر پہ جو ہے وہ اجر الہی کیا ہے, کہ اس میں یہی آتا ہے نا کہ ایک ہم پڑھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ درجات کی بلندی اس کے اندر مطلوب ہوتی ہے, کیونکہ بہت نیک لوگوں کے ساتھ زیادہ آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے, تو درجات کی بلندی ہے, نعمتوں میں اضافہ, جیسے اس آیت میں ہم نے دیکھا اور پڑھا, اور یہی آتا ہے مستقل, یہی آیا ہر جگہ پہ کہ ان کی اولاد میں اضافہ کر دیا گیا. یعنی کہ یا تو وہی اولاد ان کی واپس آ گئی, یا جو ہے وہ اور ان کو مزید اولاد عطا کی گئی, مال و اسباب اور زیادہ بڑھا کے ان کو عطا کیا گیا, یعنی دنیاوی تمام نعمتیں بھی ان کو بڑھا کے عطا کی گئیں,
کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اس آزمائش پر اللہ کے سامنے صبر کیا تھا اور اس سے رجوع کیا اور اس کی ہی شکر ادا کیا ہر حال میں. اس کے بعد آخرت کا اجر تو ہوگا ہی بے حساب، یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنا اس کا اجر رکھتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آگے جو مشکل آتی ہے اس کے ساتھ ہم آسانیاں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہیں. تو وہ آسانیاں بھی وہاں پہ موجود تھیں اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی دعا جو ہے وہ ہے کتنی مختصر. آپ یہ دیکھیں کہ بالکل چھوٹی سی دعا ہے. اور مسنی جو ہے اس کا جو ورڈ آتا ہے یہ کہ یہ چھونا صرف، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا، حالانکہ کتنی تکلیف کا لیول ان کا ہائی تھا نا، مطلب آزمائش کا جو ان کا لیول تھا وہ کتنا زیادہ بڑا تھا. یعنی میں نے کہا نا ایک ساتھ ہی ساری چیزیں ان سے لے لی گئی. ہم سے تو کوئی ایک چیز لے لی جاتی ہے تو ہم باقی تمام چیزیں جو اللہ کی موجود ہوتی ہیں، جو نعمتیں ابھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، ان کو بھول چکے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس ابھی بھی کتنی نعمتیں موجود ہیں اگر صرف ایک نعمت سے ہم آزمائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو ان کے پاس سب کچھ ان سے لے لیا گیا، لیکن انہوں نے یہاں پہ ایک بس اتنا سا ورڈ کہا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. یعنی یہاں میں ہم آداب دعا بھی دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنے کے آداب میں شکایت نہیں کی انہوں نے وہاں پہ، بس کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور اس کو دور، مطلب اب دور کرنے کا بھی نہیں کہا. یہ بھی دیکھے کہ ڈیمانڈ بھی نہیں رکھی کوئی اپنی، یعنی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے نا. ہماری تو دعاؤں میں ڈیمانڈ، پہلے تو ہم شکایتوں سے ہی بھری اپنی دعائیں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے بیٹھ کے کہ بس وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم پتہ نہیں کتنے ان کے وہ اس طرح سے طریقے سے ان سے دعا مانگتے بھی ہیں کہ نہیں مانگتے. اور ہم تو بس شروع ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ نہیں، اور یا اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بس تو اب اسے دور کر دے، بس تو اب اسے دور کر دے. یہ ہماری دعاؤں کی کیفیت ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ ان کی ہم دعا دیکھتے ہیں کہ بس کہا بھی نہیں کہ میری تکلیف کو دور کر دے، یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کی ہے، بس کہا کہ تو ارحم الراحمین ہے، بس اس پہ بھروسہ کیا کہ وہ رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد نہ بے صبری کا اظہار، یہ بھی نہیں کہ تو جلدی قبول کر لے، مطلب بس فوراً ہی جو ہے وہ قبول کر لے. اور یہ کہ اپنے آزمائش میں انہوں نے فوراً دعا مانگی بھی نہیں تھی، ہے نا. انتظار کیا، وہی جیسے ابھی میں نے بات کی کہ وہ مانگی نہیں، ایک نظریہ ان کا یہ بھی تھا. اور یہ بھی ہوا ہوگا کہ، اور پھر جی ایک بات یہ بھی ہوئی کہ جب ان کی بیوی نے کہا کہ دعا مانگے تو ان کا یہ رویہ تھا اس کے اوپر کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا ان کو کہ اگر 70 سال، یعنی روایات میں آتا ہے کہ 70 سال جو ہے وہ آزمائش سے پہلے وہ اس جو آسودہ حالت تھی ان کی، جو آرام کی زندگی تھی، وہ 70 سال کی زندگی تھی ان کی. اور جب ان کی زندگی میں جب یہ آزمائش آئی تو یہ جو بھی عرصہ اس کا گزرا، تو انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ جب ہم 70 سال تک اتنی اچھے حالت میں رہے، اللہ نے ہمیں اتنا نوازا، اتنا دیا، اتنی نعمتوں میں رکھا کہ جو بے حساب تھیں، جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے تھے اتنا زیادہ، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی مشکل میں ڈال بھی دیا ہے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. ہم اس سے اپنی جو ہے وہ اس سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اس کے قریب ہو جائیں گے اور اس سے کوشش کریں گے کہ اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے بنا لیں. تو یہ چیزیں ان کے ذہن میں مطلب تھیں کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنے بڑے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ ذکر ہی اسی کے ساتھ کیا ہے صرف کہ وہ کس طرح سے صابر اور کس طرح سے اواب رہے. تو یہ چیز ہم نے دیکھی. اور یہاں پہ ہم یہ دعاؤں کی قبولیت کا یا دعا مانگنے کا طریقہ یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی، ہم نے سورہ یوسف میں بھی اس دن دیکھا تھا کہ ان کی یہ دعا تھی کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں کسی سے جو ہے وہ اپنے غم و اندوے کا اظہار نہیں کروں گا. یہ بھی دعا آپ لوگ ضرور یاد کریں، سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعائیں، اور یہ ساری دعائیں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں اور ہمیں ضرور ان کو یاد کرنا چاہیے، اور بڑی تسلی بھی دیتی ہیں یہ دعائیں یاد کرنے سے نا. تو اگر انہوں نے کہا، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں غم میں اور اس میں بس صرف اظہار اللہ سے کروں گا اور میں کسی سے کوئی شکایت، کوئی بات چیت کچھ بھی نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملہ بھی یہ رکھا کہ ان کو جو ہے وہ واپس جو ان کی چیزیں تھیں. اب یہاں پہ بھی ہم ٹائم دیکھتے ہیں. ابھی سیدنا ایوب علیہ السلام کا تو ہم نے دیکھا کہ دعا ان کی فوراً قبول ہو گئی، لیکن جو سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے ان سے جب سیدنا یوسف علیہ السلام الگ ہو جاتے ہیں تو کیا انہوں نے دعا نہیں کی ہوگی؟
کچھ عرصے بعد تو انہوں نے بھی دعا کی ہوگی اور بہت زیادہ دعا کی ہوگی، اور آتی بھی ہے دعائیں ہمارے سامنے، اور بھی تمام انبیاء کی جو ہم پڑھتے ہیں۔ صرف سیدنا ایوب علیہ السلام کا یہ معاملہ آتا ہے کہ انہوں نے دعا جو ہے وہ ذرا اتنا ٹائم لگا کے کی، لیکن باقی انبیاء کا تو یہی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی، چلے وقت کا تعین اس میں بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی دعائیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور وہ مانگتے ہیں، تو مگر انہوں نے بھی یہ جلدی نہیں کی کہ قبولیت اس کی کب ہوگی۔ یعنی میں یہ ابھی تک آداب دعا پہ ہی میں بات کر رہی ہوں کہ اس کے اندر یہ کہ ہمیں جلدی ہمیں کتنی ہوتی ہے نا، جب ہم نے کوئی دعا مانگی اور ہم کہتے ہیں کہ بس فوراً ہماری دعا جو ہے وہ اب اٹھے ابھی جانماز سے آمین کہہ کے، اور ہماری جو ہے وہ دعا اگلے ہی لمحے قبول ہو جانی چاہیے۔ ہماری تو یہ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہم بیٹھتے ہیں، تو ہم کس طرح اس سے دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اب اگلی دعا جو ہے یہ اس دن بھی میں نے دکھائی تھی، جس دن سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں یہ دعا دیکھیں کہ انہوں نے کیا کی، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا حقیقی کارساز ہے۔ تو یہاں پہ یہ کس طرح یہ شروع کر رہے ہیں دعا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بڑائی کے ساتھ، اور یہ پوری آیت یہاں پہ وہ ہے نہیں، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے تھوڑا سا حصہ اس کا یہ کہ وہ ان چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی نعمتیں، یعنی اس بات سے آغاز کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے ان نعمتوں سے تعویل الاحادیث اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام صلاحیتیں ادا کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ان سے نوازا۔ اور اب جو ہے یہ یہاں پہ اے آسمانوں اور زمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اور دنیا و آخرت کے اپنے حقیقی کارساز ماننے کے بعد، اور دعا کیا کریں کہ مجھے اپنا فرما بردار بنا کر اس دنیا سے اٹھا اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، والحقنی بالصالحین، یعنی انہوں نے دعا کس چیز کی مانگی، آخرت کے لیے دعا مانگی۔ ہماری دعاؤں تو دنیا کی چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس پہلے دنیا بھی تھا اور دین بھی تھا، لیکن جب ان سے وہ چیز لے لی گئی تو ان کے پاس دنیا پوری ختم ہو گئی اور صرف ان کے پاس دین رہ گیا، صرف اللہ سے لگاؤ کا وقت رہ گیا، اور اس کے بعد وہ شاید انہیں بہت اچھا لگا ہوگا کہ میں ساری چیزوں سے فارغ ہو چکا ہوں، اب میں صرف اللہ سے جڑ جاؤں گا اس وقت۔ تو یہ چیز تھی، یعنی کہ یہ جو اس لیول کے یہ انبیاء ہیں تمام، ان کو دنیا کی چیزوں سے اتنی رغبت ظاہر نہیں تھی، اور مانگی انہوں نے لیکن دونوں چیزیں، پھر دنیا والآخرہ، یعنی کہ دونوں انہوں نے چیزیں مانگی، دونوں کی بہتری۔ وہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو اس کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم دنیا کے بھی حسنات مانگیں اور آخرت کے بھی حسنات مانگیں۔ تو یہ جو تمام سیدنا ایوب علیہ السلام کا معاملہ تھا آج ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعاؤں کو کس طرح سے مانگ رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ تمام انبیاء کی ہم دیکھتے ہیں کہ آداب دعا کیا ہمیں ملتی ہے۔ ہم تو ایک شکایتوں کا پوٹلا لے کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور وہ ایک پورا وہ نکالتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے یہ نہیں دیا، تو نے وہ نہیں دیا، اور اس طرح کی جیسے بدتمیز بچے نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ اماں آپ یہ تو دلاتی ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے دلایا ہی نہیں، یہ تو آپ نے دیا ہی نہیں کبھی، یعنی اس طرح کی جو ایک چیز ہوتی ہے وہی کیفیت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی لے کے بیٹھتے ہیں کہ یا اللہ تو یہ رہ گیا، یا اللہ وہ رہ گیا، یا اللہ یہ چیز تو مجھے ملی نہیں، یا اللہ تو کب دے گا، مجھے یہ چیز چاہیے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم اکثر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا لے کے یا دعا کرنے کا ہمیں خیال جب بھی آتا ہے نا، زیادہ تر جب بھی اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی وقت ہی نہیں ہے، نماز پڑھی اور جلدی سے ہم بغیر دعا کیے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کرنے والے ہوں، انشاءاللہ ہم سب لوگ جو ہے وہ دعا کر کے اٹھنے والے ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمیں جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو ہمارے بڑا دل کرتا ہے کہ بس اب ہم جانماز پہ بیٹھ جائیں اور ہم 2 نفل حاجت کی بھی پڑھ لیں، اور پھر ہم تہجد کے بھی پابند ہو جائیں، اور پھر ہم تہجد کے وقت میں دعا مانگیں تو ہمیں وہ چیز مل جائے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جب یہی معاملہ ہمارے ساتھ کوئی کچھ ہمیں چاہیے، بہت کہیں میڈیکل کالج کا ایڈمیشن بچوں کا چاہیے، کوئی چیز ہمیں جو ہے بہت اچھی جاب چاہیے، یا کوئی ہمیں بہت اچھا گھر چاہیے، یا کوئی ہمیں بہت اچھی چیز جو ہے وہ مطلوب ہے دنیاوی،
تو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ نیک اور اس ارادوں سے جو ہے وہ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اس سے دعائیں مانگتے ہیں. اور پھر یہ نہیں دیکھتے، جیسے میں نے کہا کہ اس دعا میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی آتا ہے کہ انہوں نے جو نعمتیں ان کے پاس موجود تھیں اس کا ذکر پہلے کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اور وہ بھی آخرت کی دعا مانگی. یہ نہیں کہا کہ وہ تو خیر پہنچ چکے تھے، وہ وہاں کے بادشاہ بن چکے تھے مصر کے، اور وہاں پہ جو ہے ان کو، لیکن دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر دنیا بھی دے رہا ہے اور آخرت بھی دے رہا ہے. یہ دعا بھی، اور پھر جو سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا بھی ہم نے دیکھی کہ وہ بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کس طرح ان کو دونوں چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ہی نواز دی اور بڑھا کے دی. جو ایک اور پوائنٹ اس کے اندر ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ بڑھا کے ان کو وہ چیز دی گئی، اور جو نعمتیں پہلے دی گئی تھیں جو لے لی گئیں اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑھا کے بھی دی گئیں. تو اس کے لیے یہ آتا ہے کہ یہ بہت اچھی مطلب طریقہ کار جو دعا مانگنے کا ہے وہ بھی ہم ضرور دیکھیں اپنے عبادتوں کے اندر کہ ہم وہ کس طرح سے کرتے ہیں اور کس طرح مانگتے ہیں دعاؤں کو. اس کے بعد اس کے اندر جو ہے ہم آخر کی کچھ چیزیں تھوڑی سی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ کیا چیزیں کار فرما ہے کہ جو ہمیں یہاں دیکھنی ہے. ایک آیت جو سورہ بقرہ کی ہمارے پاس آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ میں جو ہے وہ آیت نمبر 100 ایک منٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ آیت، یہ والی کہ 155 آئے تھے سورہ بقرہ کی اور اس کے آگے کی کہ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یہ آیت ہم نے پڑھی بھی ہے اور ہم اس سے گزرے بھی ہیں کئی بار. تو اس میں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال، وہی نقصانات جو ساری لسٹ ہم نے رکھی تھی یہاں پہ دیکھی تھی ابھی اس کے اندر جو ہم سے لی جاتی ہیں نعمتیں. تو یہ والی چیز جو ہے وہ اس میں ہماری بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ان سب چیزوں میں آزمائیں گے. مگر جو رویہ پھر ہمارا کیا ہوگا کہ اس کے اندر ہمارا ایک ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راستروں ہیں. تو یہ چیز ہمیں سکھائی گئی، یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے کہ جب ہماری یہ اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں مبتلا کرے ان چیزوں کے اندر، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وہی پازیٹیو رویہ ہمیں اپنا دکھانا چاہیے. اور اس کے اندر ہم بس کیا پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے صبر کریں، اور جب آئے کوئی مشکل تو پھر ہم اس کے یہ دعا پڑھیں. اس کے بعد ایک چیز اور صبر اور نماز کے لیے بھی حکم آتا ہے یہاں پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی سورہ بقرہ میں ہی وہ آیت بتائی ہے کہ ان وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ مدد اور طلب کرو اللہ تعالیٰ سے اپنے. پھر ایک چیز اور ہم سورہ بقرہ میں ہی دیکھتے ہیں، یہ آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقتدرت سے بڑھ کر، یعنی اس کی استطاعت یا اس کی جو وہ ہے ایبیلٹی، اس سے بڑھ کر اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا نا. تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی آزمائش کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر جتنی کہ وہ اس کے آپ کہہ لیں کہ اہل ہوتے ہیں نا. کہ جیسے انبیاء جو ظاہر ہے وہ ابھی ہم نے حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی نا کہ جس کا دین جتنا سخت ہوتا ہے اتنا ہی وہ سخت آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے. تو جتنا دین جس کا سخت ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنے دین اور ایمان پہ سب سے زیادہ پختہ ہے، جس کے اوپر جو آزمائش آئے تو وہ متزلزل نہ ہو، جس کو ہم نے دیکھا ابھی کہ وہ پھر ادھر ادھر ڈریگ نہ ہو، وہ چیزوں کو ادھر ادھر نہ لے جائے کہ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، اور یہ کیا، میں کس سے مدد مانگوں، اچھا تم مجھے لے جاؤ. ہم اپنے گھر کے کام والوں سے بھی بات کرنے لگتے ہیں اور ذکر کرنے لگتے ہیں، پھر وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ فلانا پیر اور فلانے بابا کے پاس باجی چلی جائیں اور وہ بہت اچھے ہیں اور وہ بہت آپ کا کام کر دیں گے، آپ فوراً اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم فوراً وہی ٹریک سے ہٹ کے اور فوراً اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں اس
کسی پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے اہل نہ ہو یا جو چیز وہ نہیں کر سکتا. تو اس کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ پھر ہم اپنا دیکھیں کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم برداشت کر رہے ہیں اس چیز کو، یا پھر ہم جو ہے وہ گھبراہٹ کا فوراً شکار ہو گئے جیسے ہی آئی کوئی چیز ہمارے اوپر مشکل. اور اسی طرح جو میں نے بات کری کہ آج کل کی جو دنیا کی کل بھی بات ہوئی تھی کہ جو گلوبل چینجز اور جو چیزیں ہمیں جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہیں پوری اس وقت دنیا کے اندر، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بہت بے صبرے سے ہیں، بہت بے صبرا ہمارا رویہ ہے. فوراً ہمیں جو ہے وہ پریشانیاں اور گھبراہٹ، آج میں بالکل اچھا محسوس نہیں کر رہی کیونکہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، آج میں رات بھر سوئی نہیں ہوں کیونکہ یہ پریشانی مجھے لگی ہوئی تھی کہ اب کیا ہوگا، اب ایسے کیسے ہوگا اور کس طرح میرا وقت گزرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ہمارے تو دین کہیں مطلب مضبوط ہوا ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ استطاعت تو پھر ہمارے پاس بہت ہی کم ہے کہ جو دین جتنا مضبوط جس کا ہے اتنے ہی وہ آزمایا جائے گا. تو اس دین کے اوپر ہم کتنے ہیں. اور اس میں حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کا دین مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ آزمایا جائے گا، اور جس کا دین جتنا نرم ہوتا ہے وہ اس دین کے مطابق اتنی ہی آزمائش میں ڈالتا ہے. تو یہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی آیات جو ہے وہ اب ہمیں بتا رہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جس کے اندر جتنی ایبلٹی ہے، جتنا برداشت کرنے کی قوت ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مشکل کو ڈالتا ہے. اور پھر ایک اور بہت امید افزا چیز ہمیں ملتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ سورہ علم نشرح کی یہ دو آیات ہے نا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. جیسے اس میں ہم نے دیکھا تھا ابھی کہ وہ صبر کرنے کا جو اجر ہے وہ کیا ہے، اس میں آسانیاں بھی شامل ہیں. اس میں آسانیاں یہ شامل ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ دو، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے. تو یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ جو ہے وہ دو آسانیاں. اب آپ دیکھیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو رویہ کیا ہوا کہ جب ان کو آزمائش سے ان کی جس میں مبتلا تھے جو نکالا گیا، تو پھر کتنی زیادہ آسانیاں عطا ہوئی، کتنا زیادہ انہیں ڈبل وہ مال کر کے ڈبل کوانٹٹی میں ان کو وہ مال دیا گیا، اور وہ مال انہوں نے یعنی رکھا اپنے پاس. تو وہ آسانیاں تھی نا. اور آپ بھی اگر اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے ہمیں یہ پروف مل جاتا ہے کہ اس مشکل کے ساتھ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ دو آسانیاں کیسی رکھ دی، اور کس طرح سے ہم جو ہے ان دو آسانیوں میں سے نکل آئے. اور ہمیشہ ایسا ہوگا، ضرور آپ اس کو نوٹ کریے گا آئندہ، یا آج سے نوٹ کرنے کا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ دیکھیں کہ دن بھر میں یا دن بھر کے معاملات میں یا مہینے بھر کی یا ہفتے بھر کے، یا آپ ڈیوائڈ کر لیجئے اپنا پورا اس کو کہ آپ دیکھیں کہ پھر میرے ساتھ کوئی مشکل ہوئی یا کوئی مطلب اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی مشکل اور آزمائش سے میں مبتلا نہ کرے. اللہ تعالیٰ اپنی عافیتوں میں ہمیں رکھے، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی عافیت مانگنے والے بنے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مشکل جو آتی ہے وہ پھر اس سے ہم یوں گزرنے والے بنے کہ پھر ہم اس کو، میں نے کہا کہ آپ کیٹیگرائز کر لیں کہ آپ کے دن بھر میں کوئی مشکل آئی تو اس میں آپ کو آسانیاں میسر ہوئیں، یا آپ کے اس سے زیادہ آپ نے اگر جانا ہے تو ویکلی یا ایئرلی یا اس طرح کا کچھ کام کر لیں اپنا کوئی ایک اس کو چیک ضرور کریں، لیکن اس کو چیک ضرور کریں، اس کو یاد رکھیں ضرور کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز مجھے کسی اس میں کیا تھا. اور ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ڈیلی روٹین میں ہوتا ہے، ایسا ڈیلی روٹین میں ہوتا ہے کہ ہمیں ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت اب آج کل تو ٹریولنگ کے اندر جو ایک ٹینشن ہے کہ PCR پازیٹیو نہ آ جائے اور وہ نیگیٹو ہو اور پھر میں نکل جاؤں اور پھر میرے ساتھ کوئی مسائل نہ ہوں. تو اسی طرح کی مشکلیں ہیں. اور پھر جب ہمارے ساتھ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہم بڑے آرام سے جمپ آؤٹ کر جاتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ تو بس ہو گیا، پھر نہیں یاد رہتا، پھر وہ دعائیں بھی نہیں یاد رہتی ہیں جو ہم نے مانگی ہوتی ہیں، جو ہم نے کی ہوتی ہیں. تو اصل میں ہمارے جو ذہن میں ہے نا وہ دعا مانگنے کا کانسیپٹ تھوڑا سا الگ ہے. میں نے کہا نا کہ وہ ڈیمانڈ ہم رکھ دیتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ سے، اور پھر یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو ہماری فوراً قبول کرے گا. اور پھر اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے کہ ہمیں یوں لگنے لگتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، شاید وہ ہماری دعا نہیں سن رہا، یا پتہ نہیں کیوں ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی. آج کل یہ بہت جملہ سنتے ہیں نا
کہ ہماری دعائیں کیوں بے اثر ہو گئی, نہیں مطلب قبول ہو رہی. اور کسی کے اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ ہماری دعا تو قبول ہوگی, تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ بہت آپ ظاہر ہے ہاں آپ کی دعا تو قبول ہو جائے گی, آپ تو بہت نیک ہیں, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمیں سننے میں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ والی بات کہ اس پہ ایمان ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ سے تعلق بنانے کا ذریعہ ہے. اگر ہمیں آزمائش میں بھی ڈالے جاتے ہیں, اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ہمیں فوراً کیا ہوتا ہے, اللہ یاد آتا ہے نا. تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمیں فوراً اللہ یاد آتا ہے, فوراً ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, فوراً ہم اواب بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے بیٹھ جائیں. تو بس اتنا کافی ہے دعا میں, بس اتنا کافی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑائیں, اس کو یاد کریں, اس سے بات کریں. یعنی کہ ایک وہی بات ہو گئی نا کہ یہ دعا جو ہے وہ اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے, ایک چیز ہے جس کو ہم جاننا چاہتے ہیں اور ہم کرنا چاہیں. تو یہ بس اتنا اس سے مطلوب ہے, کیونکہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساری آزمائشیں چلتی رہیں گی, ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ختم ہو جائیں گی. کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی ہے نا, کہ نازل فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا ہے. تو اس کو وہ مشقت اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور جا رہا ہے. تو یہ مشقت تو اسے اٹھانی ہے, اور یہ انتظار اس بات کا نہیں بس ہر وقت کرتے رہنا کہ اب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو میں اب صحیح ہوں, اب میرے ساتھ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو اب میں صحیح ہو جاؤں گی. تو یہ چیز نہیں ہوگی, یہ چیز چلتی رہے گی اللہ کی طرف سے, اور کوئی نہ کوئی چیز چھوٹی بڑی کوئی ہمارے سامنے آتی رہیں گی. تو ہمیں اس کے اندر یہ ضروری دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل پھر اس کی طرح کیسا ہو, اور پھر ہم جو دعا مانگتے ہیں اس کے وہ صرف جو ہے اس کا مقصد یا اس کا مغز صرف یہ ہے اس دعا کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں اپنے سے جوڑے رکھنا چاہتا ہے. وہی بات ہم نے دیکھی تھی کہ آزمائش بھی ان لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے جو نیک لوگ ہیں. تو کوئی آپ سے گھبراہٹ کے عالم میں اگر یہ بات کہے نا کہ یہ پریشان ہوں بہت کہ میرے ساتھ ہی کیوں اور میں ہی کیوں ہوں, تو آپ ان کو یہ بول کے تسلی دے سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یا اللہ کے جو قریب مقرب بندے ہوتے ہیں, اللہ انہیں کو زیادہ آزماتا ہے. یہ تو ہم نے ابھی آج اس واقعے میں دیکھا بھی اور پڑھا بھی کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو یہ مستقل کا معاملہ رہا کہ وہ ان کے جو ہے وہ نیک اور کتنے مقرب بندے تھے. تو پھر وہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس بات پر ان کو آزمایا تھا, اور جیسے ہی جو ہے وہ اس آزمائش میں پورے اتر گئے. یعنی وہ شیطان کا وہی وسوسے کے ساتھ چیلنج تھا نا کہ اگر ان کی آزمائش ہوگی تو پھر یہ وہ نیک کام کرنا چھوڑ دیں گے. تو لیکن ایسا نہیں ہوا, اور سیدنا ایوب علیہ السلام نے تمام نیکی کے کام اسی طرح جاری, یعنی کہ بس جو پھر ان کے پاس رہ گیا تھا اسی سے وہ نیکی کر سکتے تھے, یعنی زبان اور دل. تو بس وہ انہوں نے اسی کو اپنا استعمال کیا اور وہ نیکی کرتے گئے, اور وہ ہمت نہیں آ رہے, اور وہ پوری آزمائش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جب انہوں نے پورا اپنا وہ کر کے دے دیا عمل, تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں سے اس آزمائش سے نکال دیا, اور وہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے پھر ان کو نوازا گیا اور نعمتوں سے. تو یہاں پہ ایک کرنے کا کام تو ایک یہ ہو گیا کہ ہم دیکھیں کہ ہماری جو مشکل آتی ہے اس کے ساتھ ہماری آسانیاں کس طرح ہو رہی ہیں, ہے نا. اس کو تھوڑا سا نوٹ کریے گا ذرا پلیز ضرور. اس کے بعد جو ہے یہ کچھ تھوڑے سے جو ہے وہ کام تھے جو کرنے کے یہاں پہ اور رکھے تھے, کہ جب کسی مشکل میں آئے تو شکایت نہیں کرنی ہم نے. مطلب اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم نے شکایت نہیں کرنی. اس واقعے کے بعد یا اس جو تھا ہمیں جو سبق ملا اس سے یہ بہت بڑا کہ ہم شکایت کرنے والے نہ ہوں. اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں بھی یا ان کی دعا میں بھی ہم نے دیکھا کہ شکایت نہیں کی انہوں نے, بس انہوں نے اللہ سے کہا کہ میں صرف اپنا غم جو ہے وہ غم ہے, اور صبر یہ نہیں ہے کہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ آنسو نہیں. یہ اس دن بھی شاید بات ہوئی تھی کہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ آنسو ہیں. یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ مطلب رو رو کے سیدنا یوسف علیہ السلام کے غم میں یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی نا, یہ بھی سورہ یوسف میں آیا ہے. تو یعنی کہ وہ موجود ہے, لیکن وہی کہ وہ رویہ کیا ہو ہمارا, صبر جمیل انہوں نے کیا. تو وہ پھر کس طرح کا کیا کہ اچھا صبر, بہترین صبر. تو اس کے اندر یہی تھا کہ وہ کوئی شکایت نہیں ہے, اور کوئی ایسا رویہ نہیں ہے, کوئی کام کرنا نہیں چھوڑا, اپنے سارے دین کے کام بھی کیے اور سارے لوگوں سے تعلق بھی رکھا, اور یہ نہیں کیا کہ کنارہ کش ہو گئے بالکل, اور یہ سب کچھ نہیں. یہ اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں
وہ کس لیول کی ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمارے پاس ہیں جن کو ہم گزار سکتے ہیں، جن کے اوپر ہم شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ کا بہت زیادہ. اگر ہم ایسا کریں گے نا تو پھر ہم اس چیز جس میں مبتلا کیے گئے ہیں اس کا غم کم ہو جاتا ہے ہمارے پاس. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں اور چیزیں ہیں، الحمدللہ ہم کہنا شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ کام اور جو ہے پھر ہم تیسرا کام یہ کریں کہ دعا ضرور کرنی ہے. ایسے یہ میں اللہ نہ کرے یہ بات یہاں پہ ہم نے نہیں دیکھی کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں گے. دعا ہم نے ضرور کرنی ہے، ساتھ میں اپنے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے دعا ضرور کرنی ہے. اور پھر ایک چیز اور، ایک پریکٹیکل پوائنٹ جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ ایک تو ابھی دیا میں نے آپ کو کہ 2 آسانیاں ضرور ڈھونڈیں اپنی مشکل میں، اور دوسرا ایک کام یہ جو اور کریں کہ 24 گھنٹے میں اگر ہمیں ہمارے دل میں کسی بھی فرد یا کسی بھی چیز کا خیال آئے جو ہمیں لگے کہ جو ہمیں تکلیف دے رہی ہے یا ہماری شکایت تھی اس سے، یا کسی فرد سے ہمیں کوئی شکایت ہے یا ہمارے پاس کوئی چیز کم ہے، تو ہم اس کے جواب میں یا اس کے خیال آتے ہی ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کے شکر گزار بن جائیں وہیں پہ. اور اس کو بھی کر کے ضرور دیکھیں. انشاءاللہ میں بھی آج سے یہ کوشش کروں گی بالکل یہ پریکٹیکل پوائنٹ کرنے کی کہ اگر مجھے کسی چیز سے اور کسی بات سے گھبراہٹ یا پریشانی یا کوئی الجھن ہے یا ذہن میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے کسی رویے سے یا کسی بات سے، تو میں ضرور جو ہے وہ الحمدللہ بول کے آگے بڑھ جاؤں. تو یہ چیزیں ہم نے کچھ آج سیکھی ہیں انشاءاللہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے واقعے سے. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ عمل کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی دے، اور جو بات میں سمجھ سکی وہی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. انشاءاللہ آپ لوگ بھی اور میں بھی اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والی ہوں انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.